السلام علیکم۔ میں انڈیا سے ہوں اور میں اپنا درود شریف کا مشاہدات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ درود شریف میں پہلے بھی پڑھتی تھی لیکن میں تب اتنا زیادہ نہیں پڑھتی تھی۔ میں شاید بس 10 بار ایسے کچھ پڑھ لیتی، 10 بار، 12 ایسے، نہیں زیادہ نہیں پڑھتی تھی کیونکہ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ یہ شفاعت کے لیے پڑھا جاتا ہے یا ہم کچھ بھول جاتے ہیں تو اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ مجھے باقی کچھ نہیں پتا تھا کبھی بھی۔ اور میں کچھ 15-16 سال سے میں بہت بیمار رہی ہوں، میرے کو بہت جادو جنات یہ سب رہا ہے میرے ساتھ، اور مجھے بہت ساری ہیلتھ پرابلمس بھی تھی پہلے جادو کی وجہ سے۔ اور بہت سارے یہ سب جادوگر لوگ ہیں جیسے جو جادو کرتا ہے وہ بہت زیادہ مطلب یہاں پہ میرے آس پاس رہتے ہیں، مجھ پہ نظر رکھتے ہیں یہ لوگ۔ تو مجھے لاسٹ ایئر درود شریف پڑھنے کو ملا کہ مجھے ایک خواب آیا تھا جس میں مجھے دکھایا گیا کہ میری رائٹ آئی میں مجھے پرابلم ہو رہی ہے، مجھے دکھ نہیں رہا رائٹ آئی سے۔ اور جب میں خواب سے اٹھی تو اس کے 2-3 دن بعد میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے رائٹ آئی میں پرابلم ہونے لگتی ہے، مجھے وہاں سے دکھنا کم ہو جاتا ہے، مجھے بلیک اینڈ وائٹ دکھنے لگتا ہے۔ اور تو مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہو گیا تھا، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اور پھر 9 دن بعد، 1-2 ہفتے بعد شاید میں نے ڈاکٹر کو دکھا، اور میں اکیلے جا رہی تھی ڈاکٹر کے یہاں، تو میں آیت الکرسی پڑھتی ہو جاتی تھی تب۔ تو میں ڈاکٹر کے یہاں گئی، ٹیسٹ یہ سب کرایا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اسٹریس کی وجہ سے آپ کے آنکھ میں کچھ آ گیا ہے جس وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، آپ کی سرجری ہوگی۔ تو پھر میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے اور بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا سرجری سے۔ ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دیا، کچھ آئی ڈراپ دی، مجھے کہا آپ یوگا کریں، آپ میڈیٹیشن کریں۔ ڈاکٹر نان مسلم تھے۔ اور پھر میں گھر آ گئی، روزے کا ٹائم تھا لاسٹ ایئر، رمضان کا وقت تھا، میں روزہ رکھ رہی تھی۔ پھر میں نے نماز بھی اسٹارٹ کی تھی کیونکہ میں بیمار رہتی تھی تو نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی تھی، اتنا زیادہ چھوٹ جاتی تھی۔ تو میں نے واپس سے نماز اسٹارٹ کی، میں نے نماز پڑھنا شروع کیا، اللہ سے دعا کی بہت زیادہ۔ اور میں نے بس آئی ڈراپ یوز کیا تھا کچھ دن، 10-15 دن۔ میں بس ڈاکٹر کے پاس واپس گئی تو وہ ڈاکٹر بہت خوش ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا تو یہ ٹھیک ہو گیا ہے بالکل کمپلیٹ۔ تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ نے ضرور یوگا کیا ہوگا، آپ نے اپنی لائف چینج کی ہوگی، لائف اسٹائل چینج کیا ہوگا، میڈیٹیشن کیا ہوگا۔ میں نے بس ان کو کہا کہ میں نے بس آئی ڈراپ لیا، اور جبکہ میں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہی تھی بہت زیادہ۔ تو پھر میں گھر آئی، میں نے بہت اللہ کا شکر کیا، بہت اللہ سے معافی بھی مانگی گناہوں کے لیے، کیونکہ میں نے نماز نہ چھوڑ دیتی تھی، میری بیچ میں مجھ سے چھوٹ جاتی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ سے میں دعائیں کر رہی تھی کہ مجھے اللہ اپنے بہت قریب کر لے۔ اور کچھ دن بعد اس دعا کے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد میں دعائیں مانگ رہی تھی، سجدے میں تھی، میں سجدے سے اب اٹھی تو میرے منہ پہ ایسا لگا کسی نے بہت زیادہ کوئی بکے، جو پھولوں کا بکے جیسے ہوتا ہے وہ مارا ہے، اور ناک سے بہت مجھے خوشبو آ رہی تھی بہت اچھی، اور وہ خوشبو ایسی لگ رہی تھی اس دنیا کی نہیں ہے، جیسا کہیں اور کی ہے، وہ جنت کی ہے کہیں اور کی ہے خوشبو۔ تو پھر میں ڈر گئی، میں بہت زیادہ اس وقت میں نے کچھ لوگوں سے پتا کیا تو انہوں نے الگ الگ چیزیں مجھے بتائی، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ پھر میں 1-2 بار اور ایسا ہوا کہ مجھے خوشبو آتی تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ میں نے بینیفٹس آف استغفار میں نے سوچا میں سرچ کرتی ہوں، تو جب میں نے سرچ کیا تو میرے سامنے درود شریف کی ویڈیوز آ گئی۔ تو میں نے سوچا کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، میں نے تو استغفار کے لیے چیک کیا تھا، سرچ کر رہی تھی میں، تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے گردن کے بعد ایسے پکڑ لیا ہے اور مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ درود شریف پڑھو۔ تو میں ڈر گئی اور میں نے فون کو بند کر دیا اور میں دوسرے روم میں چلی گئی۔ نیکسٹ ڈے مجھے لگا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، تو میں نے نیکسٹ ڈے بھی ایسے ہی کیا، میں نے استغفار کی فضیلت کو چیک کیا، سرچ کیا یوٹیوب پہ، تو پھر سے درود شریف کی ویڈیو آ گئی۔ پھر مجھے لگا کہ مجھے کہہ رہا ہے درود شریف پڑھو، میرے گردن کے پاس ایسا لگا کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے ایسے بالکل۔ پھر میں ڈر گئی، پھر میں نے بند کر دیا، اسے کرتے کرتے 1 ہفتے نکل گئے، اور پھر فرائیڈے کا دن تھا اور مجھے ایسا دماغ میں اللہ کی طرف بار بار آ رہا تھا، اللہ کی طرف سے کہ درود شریف پڑھو دماغ میں،
اس دن بہت زیادہ گھوم رہا تھا میرے درود شریف کے بارے میں. تو جب میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا تو مجھ سے رکا ہی نہیں جائے. اور جب میں درود شریف پڑھنا اسٹارٹ کیا درود ابراہیم، تو مجھے وہی خوشبو، وہ سیم خوشبو آنے لگ گئی تھی جو مجھے اس دن آئی تھی. تو وہ سیم خوشبو مجھے پتہ لگ گئی کہ یہ درود ابراہیم کی ہے. اور درود شریف پڑھنے سے مجھے ایسا ہوا کہ میرے ساتھ جو معاملات ہیں، جادو جنات یا یہ سب میں، میری طبیعت بہت سے ٹھیک ہو گئی ہے. کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہوں میں زیادہ جیسے کثرت کرتی ہوں آج کل. میں صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھتی ہوں. تو اس کو زیادہ پڑھنے سے، زیادہ تعداد میں، اس سے میری طبیعت ٹھیک مجھے لگ رہی ہے. میرے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے اور مجھے دل میں بہت سکون ہے. دماغ بہت شانت رہتا ہے. پہلے مجھے بہت چڑچڑاپن ہوتا تھا، مجھے غصہ آ جاتا تھا کہ لوگ تم جادوگر لوگ اتنا میرے پیچھے لگے ہیں، مجھے پریشان کرتا. اب ایسا ہو گیا کہ یہ لوگ میرے سامنے بھی گھومتے رہتے ہیں، آس پاس مجھ پہ نظر رکھتا ہے، مجھے پھر بھی فرق نہیں پڑتا ان سے. میں بالکل سکون میں رہتی ہوں. اور میری نماز جیسے چھوٹ جاتی تھی، الحمد للہ اللہ کا شکر ہے 1 سال سے اوپر ہوگا میری نماز نہیں چھوٹی. میں ریگولر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں اور نفل نماز پڑھتی ہوں، شکرانہ کی نماز توبہ پڑھتی ہوں. اور نماز حاجت پڑھ کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتی ہوں، بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرتی ہوں اور سارے اہل بیت کو ہدیہ کرتی ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں. تو الحمدللہ اللہ دعا قبول کرتے ہیں ایسا کرنے سے، اور نزل کرم بنی رہتی ہے اسے. اور میں کچھ بھی پڑھتی ہوں، جیسے قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں تو سورہ پڑھ لیتی ہوں. سورہ توبہ کی 2 آخری آیت پڑھ کے ہدیہ کر دیتی ہوں. تو ایسا کرنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہے. اور درود ابراہیم بھی پڑھتی ہوں، بس مکم پڑھتی ہوں، تھوڑا زیادہ نہیں پڑھتی میں. اور لاسٹ ایئر ایسا ہوا کہ مجھے اردو نہیں آتی تھی. ہم لوگ سب انگلش میڈیم سے ہیں اور میرے گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ مطلب دین سے تھوڑا دور ہے میرے گھر والے سے. تو مجھے اردو نہیں آتی تھی اور میں نے اللہ سے دعا کی رو رو کر کے، مجھے اردو نہیں آتی، اللہ مجھے اردو سیکھنا ہے، مجھے اردو پڑھنا ہے. تو پھر ایک دن ایسا ہوا، اس دعا مانگنے کے 1 ہفتے بعد میں کسی کا اسٹیٹس تھا واٹس ایپ پہ، میں دیکھ رہی تھی اور میں نے وہ اردو پڑھ لیا، مجھ سے پڑھی گئی اردو. تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے اردو پڑھ لیا، یہ تو جب مجھ سے پڑھی جا رہی ہے بنا سیکھے. تو مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ نے دعا قبول کر دی. میں نے اللہ کا بہت شکر کیا کہ اللہ نے دعا قبول کی میری. مجھے اردو جب سے پڑھنے آ گئی اور میں تب سے سب کچھ اردو میں پڑھ لیتی ہوں. مجھے یہ لکھنے نہیں آتا تھا اور پھر میں درود شریف کی ایسی برکت ملی مجھے کہ میں درود شریف لکھ بھی پاتی ہوں. اور میں درود ابراہیم بھی لکھتی ہوں اور باقی سارے درود شریف بھی لکھتی ہوں الگ الگ. چاہے میں ایک بار ہی سب درود شریف لکھوں، میں لکھ لیتی ہوں ایک ٹائم دن میں. اور مجھے کوئی نیگیٹو تھاٹس نہیں آتا ہے بالکل بھی. پہلے سوسائڈل تھاٹس آتے تھے، غصہ آتا تھا، چڑچڑاپن ہوتا تھا، یہ سب نہیں ہوتا ہے مجھے. بہت سکون ہے مجھے. اور پہلے ایسا ہوتا تھا جنات مجھے خواب میں آ کے ڈراتے تھے، مجھے پریشان کرتے تھے، میں ڈر جاتی تھی. اب ایسا ہوتا ہے درود شریف پڑھنے سے کہ میں ڈرتی نہیں ہوں اور میں الٹا ان کو ڈراتی ہوں. میں ان کے اوپر کبھی چلاتی ہوں خواب میں، کبھی ان کو کہتی ہوں ان کو مارتی ہوں، یا پھر میں نے خود دیکھا کہ میں نے مار رہی ہوں، ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوں. اور پھر ایک بار ایسا ہوا کہ ایک جنات نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا پڑھتی ہو ایسا. تو میں نے اسے بتایا میں صلی اللہ علیہ محمد پڑھتی ہوں اور باقی درود شریف پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں. تو میں نے اس کو بھی کہا کہ تم بھی پڑھو درود شریف. تو وہ مجھے بہت عجیب ٹائپ سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بہت ڈر گیا. اور پھر میں نے ایسا دیکھا کہ یہ جنات دھیرے دھیرے بہت کمزور ہوتی جا رہا ہے، بہت پریشان ہے جیسے مجھ سے. میں جیسے درود شریف پڑھ لوں تو بہت پریشان ہو رہا ہے، ان کو غصہ آتا ہے، یہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ کمزور ہوتے جا رہا ہے دھیرے دھیرے بہت زیادہ. اور درود شریف پڑھنے سے میری بہت رہنمائی بھی ہوئی ہے بہت زیادہ. مجھے قدم قدم میں مجھے بتایا جاتا ہے ایسے دعا مانگو، ایسا کرو تو یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. مجھے یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے. میں نے بہت بار خراب گنبد خضرا جو ہے میں نے وہ جاگتی حالت میں دیکھا ہے بہت بار. اور
اور بھی بہت ساری جیسے میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. میں جیسے پچھلے سال ہی حج کے وقت میں نے ایسا دیکھا کہ میں جاگی ہوئی تھی, میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی, 3 بج رہے تھے, شاید 3 ساڑھے 3 کا وقت تھا, تہجد کا وقت تھا. میں نے ایسا دیکھا کہ میری آنکھ بند تھی, میں جاگ ہوئی تھی, میں نے دیکھا کہ لوگ حج کر رہے ہیں وہاں پہ اور طواف کر رہے ہیں. تو میں نے ایسے سرچ کیا, وہ حج کے وقت کا ٹائم تھا, تو میں نے ایسے سرچ کیا یوٹیوب پہ لائیو کہ ایسا ہے کیا, پتا کرنے کے لیے. تو میں نے دیکھا سچ میں لوگ حج کر رہے تھے اس وقت, کم لوگ تھے وہاں پہ, اور وہی چیز میں نے جاگتی حالت میں دیکھا تھا کہ لوگ حج کر رہے ہیں وہاں پہ. میں نے دیکھا ان کو طواف کرتے ہوئے. اور درود شریف پڑھنے سے مجھے سر بھی کور کرنے کی توفیق ملی ہے. میں حجاب کرتی ہوں اور میں گھر سے نکلتی ہوں تو میں عبایا پورا پہن کر جاتی ہوں. گھر بھی 24 گھنٹے میرے سر کور رہتا ہے. نیند میں بھی جب میں سوتی ہوں تو میں اپنے سر کو کور رکھتی ہوں. اور ایک بار ایسا ہوا کہ میں اللہ سے ایسی کچھ باتیں کر رہی تھی, میں کچھ کہہ رہی تھی کہ یہ جادوگر سب جتنے بھی ہیں یہ اتنا پریشان کرتا ہے مجھے, پھر بھی ان کو ایسی اللہ تو نے اتنی نعمت عطا کی ہے, یہ خوش ہے, میں پریشان ہوں. اور میں ایسے ہی کچھ کہہ رہی تھی اس دن, اور پھر ایسا ہوا کہ میں سو گئی. یہ سب بولتے بولتے میں بھول گئی, پھر میں سو گئی تھی. پھر درشل میں نے ہدیہ کیا اور میں سو گئی. پھر ایک دم سے میں نیند میں تھی, میرے چہرے پہ تیز روشنی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے آواز آئی کہ اللہ تو سب کا ہے نا. وہ بس یہ بول کر چلے گئے, میری آنکھ کھل گئی تھی اس وقت. تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہمارے اعمال, ہم جو باتیں کرتے ہیں, ہم جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں, ہمارے اعمال جو ہم سوچ بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان تک پہنچ جاتا ہے سب کچھ. اور بہت بار ایسا ہوا کہ جیسے میں کچھ دعائیں مانگ رہی ہوں اللہ سے, تو مجھے بتایا گیا کہ درود شریف کی تعداد کو بڑھا دو. جتنا زیادہ درود شریف کی تعداد بڑھے گی اتنی زیادہ ہر پریشانی, ہر مصیبت, ہر بیماری, ہر غم کا علاج ہے درود شریف میں. آپ سب جتنے بھی قافلہ گروپ والے اور جتنے بھی سب لوگ ہیں جو درود شریف کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, تو اللہ آپ سب کو کامیابی دے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور ہم سب کو اس محفل کی ورد کے تو پھر اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے. اللہ حافظ.